اشرفی سٹوریز کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ تو پیارے دوستو، ہم آپ کو دو ڈاکٹروں کو ایک ایسی سٹوری بتا رہے ہیں جو ایک مصنوعی انسان بنانے کا ایک بھیانک تجربہ کرنا چاہ رہے تھے۔ تو پیارے دوستو، یہ قسط نمبر 11 ہے۔ تو ڈاکٹر دارا اور ڈاکٹر پرویز واپس آ گئے، یہ سوچ کر کہ کل ہم دوبارہ صبح آئیں گے اور لاش کے قدموں کو دیکھ کر اس کا پتہ کریں گے۔ ڈاکٹر دارا کو ہاسٹل میں چھوڑ کر ڈاکٹر پرویز اپنے مکان پر آ گیا۔ لاش کے فرار ہونے کی وجہ سے اس کی نیند اڑ چکی تھی۔ بہرحال وہ بستر پر لحاف کے اندر گھس گیا اور اسے نیند آ گئی۔ 1 گھنٹہ سویا ہوگا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس کی آواز نے اسے جگا دیا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر پوچھا، پیارے دوستو، مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ یا اپنے بچوں کو آن لائن قرآن ناظرہ و حفظ، تفسیر و ترجمہ قرآن، احادیث مبارکہ، مصنون دعائیں اور ضروری مسائل سکھانا چاہتے ہیں یا خود سیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ پر اٹھا کر پوچھا، کون بول رہا ہے؟ دوسری طرف سے آواز آئی، پرویز تم بول رہے ہو؟ ڈاکٹر پرویز نے کہا، ہاں بھائی، میں ڈاکٹر پرویز بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے آواز آئی، ارے میں تمہارا انکل لندن سے بول رہا ہوں۔ ڈاکٹر پرویز اٹھ کر بیٹھ گیا۔ السلام علیکم انکل، کیا حال ہے آپ کا؟ دوسری طرف سے انکل نے کہا، بھائی میں تو بالکل ٹھیک ہوں، یہ بتاؤ کہ تمہاری چچی کہاں ہے؟ میں نے 2 بار گھر پر فون کیا، وہاں سے کسی نے ریسیور نہیں اٹھایا۔ کیا یہ لوگ کہیں گئے ہوئے ہیں؟ ڈاکٹر پرویز نے کہا، انکل چچی اور ہماری ساری فیملی ایک شادی پر کراچی گئے ہوئے ہیں، کوئی پیغام ہو تو مجھے دے دیں، میں انہیں پہنچا دوں گا۔ دوسری طرف سے انکل نے کہا، بھائی صرف خیر خیریت ہی دریافت کرنی تھی، وہ آئیں تو انہیں کہنا کہ اتنی دیر نہ لگایا کریں اور کم از کم مہینے میں 1 بار ہی اپنی خیریت کا فون کر دیا کریں، اور اپنی چچی سے کہنا کہ وہ آتے ہی مجھے فون کریں۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، میں یہ پیغام چچی جان تک پہنچا دوں گا۔ دوسری طرف سے انکل کی آواز آئی، تم سناؤ، ہسپتال میں ہاؤس جاب کیسی جا رہی ہے؟ ہاں انکل، یہ جاب تو کرنی ہی پڑتی ہے۔ دوسری طرف سے انکل نے کہا، ارے بھائی تمہیں ایک دلچسپ خبر سنانی تھی۔ وہ کیا انکل؟ ڈاکٹر پرویز نے دلچسپی سے پوچھا۔ دوسری جانب سے انکل نے کہا، یہاں لندن کے اخباروں میں تمہارے جانے کے بعد ایک بڑی دلچسپ خبر چھپی ہے۔ تم چونکہ ڈاکٹر ہو اس لیے تمہیں سنا رہا ہوں۔ تم نے لندن کا میڈیکل عجائب گھر تو ضرور دیکھا ہوگا۔ ہاں انکل، اس دفعہ دیکھ کر آیا تھا، ڈاکٹر پرویز نے جواب دیا۔ دوسری طرف سے انکل نے کہا، تمہیں یاد ہوگا کہ لندن کے اس میڈیکل عجائب گھر میں 2 دماغ رکھے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر پرویز ایک دم چونک اٹھا کہ خدا جانے انکل آگے کیا سنانے والا ہے۔ اس نے کہا، ہاں انکل، مجھے معلوم ہے۔ ان میں سے ایک دماغ دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کا اور دوسرا دنیا کے سب سے بڑے جرائم پیشہ قاتل کا تھا۔ انکل نے کہا، بالکل بالکل، تم نے بالکل ٹھیک کہا۔ ہوا یہ ہے کہ ان دماغوں میں سے دنیا کے سب سے بڑے قاتل کا دماغ کوئی چوری کر کے لے گیا ہے۔ ڈاکٹر پرویز کو جیسے ایک دم بجلی کا کرنٹ لگا، وہ بستر میں اپنی جگہ سون کر رہ گیا۔ اس کا انکل ٹیلی فون پر کہہ رہا تھا، اس خبر کو ٹیلی ویژن پر بھی نشر کیا گیا ہے، لوگوں نے بڑی دلچسپی سے سنا اور اس پر انگریزی اخباروں نے مزاحیہ کالم بھی لکھے۔ یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آتی کہ چور کو دنیا کے سب سے بڑے قاتل کا دماغ چرانے کی کیا ضرورت تھی۔ اچھا میاں، اب میں فون بند کرتا ہوں، تمہاری چچی کراچی سے واپس آئے تو اسے کہنا مجھے فون کر لے۔ ٹھیک ہے انکل۔ یہ 3 لفظ ڈاکٹر پرویز نے ایسے بولے جیسے وہ خواب میں بول رہا ہو۔ دہشت کے مارے اس کا حلق خشک ہو کر کڑوا ہو گیا تھا۔ یہ ایک بڑا ہولناک انکشاف ہوا تھا کہ ڈاکٹر پرویز نے اپنے بنائے ہوئے انسان کے کھوپڑی میں دنیا کے سب سے بڑے قاتل کا دماغ فٹ کر دیا تھا، جسے وہ دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کا دماغ سمجھ رہا تھا۔ وہ اصل میں دنیا کے سب سے بڑے جرائم پیشہ قاتل کا دماغ تھا۔ اب اسے یاد آ گیا کہ جب وہ دونوں دماغوں کے مرتبان کی طرف بڑھا تھا تو بجلی چلی گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ دونوں مرتبانوں سے ٹکرا گیا تھا اور مرتبان نیچے قالین پر گر پڑے تھے۔ جلدی اور گھبراہٹ میں اس نے دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کا دماغ اٹھانے کے بجائے اس نے دنیا کے سب سے بڑے قاتل کا دماغ اٹھا کر تھیلے میں ڈال لیا تھا۔ یہ سوچ کر کہ ڈاکٹر پرویز کا دل بیٹھنے لگا، اس نے لاش کے سال میں دنیا کے سب سے بڑے قاتل کا دماغ فٹ کر دیا ہے اور لاش زندہ ہو کر فرار ہو گئی ہے۔ اب خدا جانے وہ شہر میں کس کس کو قتل کرتی پھرے گی۔ اس نے اسی وقت ڈاکٹر دارا کو فون کیا اور کہا، ڈاکٹر دارا، ہم سے ایک بہت بڑا جرم سرزد ہو گیا ہے۔
ڈاکٹر دارا نے پوچھا، میں تمہاری بات نہیں سمجھا، تم کس جرم کی بات کر رہے ہو؟ ڈاکٹر پرویز نے کہا، تمہیں یاد ہے ہم دونوں لندن کے میڈیکل عجائب گھر میں دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کا دماغ اٹھانے گئے تھے؟ ہاں یاد ہے، ڈاکٹر دارا کی آواز آئی۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، اور تمہیں یہ بھی یاد ہے کہ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ جب میں دماغوں کے مرتبان والے کاؤنٹر کے قریب بڑھا تھا تو اچانک بجلی فیل ہو گئی تھی اور میں اندھیرے میں کاؤنٹر سے ٹکرا گیا تھا اور کاؤنٹر پر رکھے ہوئے دماغوں کے مرتبات نیچے گر پڑے تھے اور میں نے گھبرا کر اپنی طرف سے ہاتھ بڑھا کر ایک دماغ اٹھا کر تھیلے میں ڈال لیا تھا۔ ہاں، تم نے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد مجھے بتایا تھا، ڈاکٹر دارا نے کہا۔ آخر بات کیا ہے؟ ڈاکٹر پرویز بولا۔ بتاتا ہوں، ابھی بتاتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ وہ دماغ جو میں نے قالین پر سے اٹھا کر تھیلے میں ڈالا تھا وہ دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کا دماغ نہیں تھا۔ سائنسدان کا دماغ وہیں رہ گیا تھا اور میں غلطی سے اندھیرے میں دنیا کے سب سے بڑے قاتل کا دماغ اٹھا کر لے آیا تھا۔ ڈاکٹر دارا کی آواز آئی، یہ سب کچھ تجھے کیسے معلوم ہوا ہے؟ ڈاکٹر پرویز نے کہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے لندن سے انکل کا فون آیا تھا، وہ چچی جان کا پوچھ رہے تھے، پھر انہوں نے اپنی طرف سے اسے بڑی مزیدار خبر سمجھ کر مجھے بتایا کہ لندن کے اخباروں میں ایک خبر چھپی ہے اور ٹیلی ویژن کے چینلوں پر بھی نشر ہوئی ہے کہ کسی نے لندن کے میڈیکل عجائب گھر میں سے دنیا کے سب سے بڑے قاتل کا دماغ چرا لیا ہے اور پولیس چور کو تلاش کر رہی ہے۔ ڈاکٹر دارا نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے لاش کی کھوپڑی میں دنیا کے سب سے بڑے قاتل کا دماغ لگا دیا۔ بالکل، ہم نے یہی کام کیا، ڈاکٹر پرویز نے کہا۔ ڈاکٹر دارا کے منہ سے بے اختیار نکل آیا، اوہ مائی گاڈ، اب کیا ہوگا؟ لاش ہمارے ہاتھ سے نکل گئی۔ ڈاکٹر پرویز بولا، تم ہاسٹل میں ہی رہنا، میں سخت پریشان ہوں، اس خبر نے مجھے ہلا کر رکھ دیا ہے، میں تمہاری طرف آ رہا ہوں۔ اور ڈاکٹر پرویز نے ٹیلی فون بند کر دیا۔ اس نے جلدی جلدی ہاتھ منہ دھویا، کپڑے بدلے اور گاڑی لے کر سیدھا ڈاکٹر دارا کے پاس اس کے ہاسٹل پہنچ گیا۔ دارا برآمدے میں ہی بے چینی میں ٹہلتے ہوئے پرویز کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے پرویز کو آتے دیکھا اس کی طرف بڑھا اور تشویش کے ساتھ بولا، پرویز، یہ ہم نے کیا کر دیا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، بس غلطی جو ہونی تھی ہو گئی، ڈاکٹر پرویز نے کہا اور دارا کے ساتھ اس کے کمرے میں آ گیا۔ ڈاکٹر دارا نے کرسی پر بے دلی سے بیٹھتے ہوئے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ قدرت نے ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا دی ہے۔ اب یہ لاش دنیا کے سب سے بڑے قاتل کے دماغ کے اشارے پر جس کو ہلاک کرے گی اس کا گناہ ہمیں ملے گا اور اس کا حساب کتاب بھی حشر کے دن ہمیں دینا پڑے گا۔ ڈاکٹر پرویز بولا، یار ان باتوں کا اس وقت ذکر نہ کرو، میرے ساتھ آؤ، کسی طرح لاش کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دارا نے کہا، کیا تم نے ہوش کرنے والی ٹرینکولائزر گن ہسپتال سے لے لی ہے؟ مجھے یاد نہیں رہا، چلو پہلے ہسپتال چل کر یہ گن لیتے ہیں۔ دونوں ڈاکٹر ہاسٹل سے نکل کر سیدھے ہسپتال پہنچے۔ ہسپتال کے ساتھ ہی میڈیکل کالج کی لیبارٹری تھی، وہاں جا کر ایک بے ہوشی کی دوائی والا انجیکشن اور اس کو فائر کرنے والی پستول اٹھا کر جیب میں رکھ لی۔ اس پستول سے فائر کر کے چڑیا گھر کے جانوروں کے جسم میں انجیکشن والی گولی پیوست کر دی جاتی ہے۔ گولی ربڑ کی ہوتی ہے، اس کے آگے انجیکشن کی سرنج لگی ہوئی ہوتی ہے۔ انجیکشن کی سرنج جیسے ہی شیر یا کسی دوسرے درندے کے جسم میں داخل ہوتی ہے تو بے ہوشی کی دوائی درندے کے جسم میں سرایت کر جاتی ہے اور درندہ 1-2 سیکنڈ کے بعد بے ہوش ہو کر گر پڑتا ہے اور پھر درندے کے ساتھ جو علاج معالجہ کرنا ہوتا ہے شروع کر دیا جاتا ہے۔ اس انجیکشن کی بے ہوشی کا اثر آدھے گھنٹے سے 10 گھنٹے تک رہتا ہے۔ ڈاکٹر پرویز نے کالج کی لیبارٹری سے ایسا انجیکشن لیا تھا جس کی بے ہوشی کی دوائی کا اثر کسی درندے یا کسی بھی انسان کے جسم میں داخل ہونے کے بعد 10 گھنٹے تک رہتا ہے اور سیدھا قلعے کے دروازے پر جا کر رکے۔ گاڑی سے باہر نکل کر وہ زمین پر لاش کے ننگے پاؤں کے نشان دیکھنے لگے۔ قلعے کے گیٹ کے سامنے کافی اجالا تھا، دن کی روشنی پھیلی ہوئی تھی، اس روشنی میں انہیں ایک جگہ کسی انسان کے ننگے پاؤں کے نشان نظر آئے۔ یہ کافی اونچے لمبے آدمی کے پاؤں کے نشان لگتے تھے، کافی بڑا پاؤں تھا۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، یہی لاش کے پاؤں کے نشان ہیں، خدا کے لیے دیکھو یہ لاش کس طرف کو گئی ہے۔ ڈاکٹر دارا نے اتنا کہا اور ڈاکٹر پرویز کے ساتھ لاش کے پاؤں کے نشانوں سے کام لیتے ہوئے آہستہ آہستہ اس طرف چل پڑا جس طرف لاش کے پاؤں کے نشان جا رہے تھے۔ رات کی بارش کے باعث کچی زمین پر کیچڑ تھا، جہاں لاش کے پاؤں کے نشان صاف نظر آ رہے تھے، لیکن کچھ دور آگے جا کر جہاں یہ پکی سڑک شروع ہوتی تھی وہاں لاش کے پاؤں کے نشان غائب ہو گئے۔ صرف چند قدموں تک پاؤں کے نشان ایک طرف جاتے ہوئے نظر آئے، اس کے بعد سڑک پر کوئی نشان نہیں تھا۔
ڈاکٹر پرویز نے کہا، لاش کے پاؤں کا رخ مشرق کی طرف ہے، وہ یقیناً دریا کی طرف گئی ہے، چلو دریا کی طرف جا کر دیکھتے ہیں۔ واپس جا کر وہ گاڑی میں بیٹھے اور سڑک پر آ کر گاڑی کا رخ دریا کی طرف کر دیا۔ دن کی روشنی خوب پھیلی ہوئی تھی، سڑک پر زیادہ ٹریفک نہیں تھی، کسی وقت پیچھے سے یا آگے سے کوئی گاڑی یا اسکوٹر وغیرہ آ کر گزر جاتا تھا۔ دائیں بائیں کھیت تھے جن میں فصل کی اونچی تھی۔ 7 فوٹی لاش اگر کھیتوں میں بیٹھی ہوتی تو انہیں نظر آ سکتی تھی، مگر کھیتوں میں کہیں لاش دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ آگے دریا کا کنارہ آ گیا، یہاں ایک پل بھی تھا جس پر ٹریفک چل رہی تھی۔ ڈاکٹر پرویز اور ڈاکٹر دارا جس سڑک پر سے آئے تھے وہ قلعے کی طرف جاتی تھی اور ذیلی سڑک تھی، جبکہ دریا کے پل والی سڑک شہر کی طرف سے آتی تھی اور دوسری طرف شہر کی نئی کالونیوں اور ریلوے اسٹیشن کی طرف چلی گئی تھی۔ یہاں پر کافی ٹریفک تھی۔ انہوں نے کار پل کے قریب ایک طرف کر کے کھڑی کر دی اور تیز نظروں سے دریا کے پل کے نیچے کے بڑے بڑے ستونوں اور دریا کے کنارے پر سیر کرتے لوگوں کو تکنے لگے۔ ان میں بھی لاش کوئی نہ تھی۔ ڈاکٹر پرویز کہنے لگا، مجھے ڈر ہے کہ لاش نے کسی جگہ قتل کی کوئی واردات نہ کر دی ہو، اور دنیا کے سب سے بڑے جرائم پیشہ قاتل کے دماغ والی لاش، اس کا دماغ اس سے جو چاہے گا وہ کروا سکتا ہے۔ پر ابھی لاش کے گمشدگی کی وجہ سے بہت پریشان تھا اور دل میں بار بار اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ کہنے لگا، تو پھر کیا جائے؟ ڈاکٹر پرویز نے کہا، میں نے آج کے اخبار بھی دیکھے ہیں، کسی میں زندہ لاش کی واردات کی کوئی خبر نہیں چھپی، مگر کسی اخبار میں ایسی کوئی خبر نہیں تھی۔ ڈاکٹر دارا کہنے لگا، میں نے تمہیں پہلے دن ہی منع کیا تھا کہ ایسا کام نہ کرو جس سے خدا ناراض ہو جائے، مگر تم نے میری نہیں سنی۔ اب ہم پھنس گئے ہیں، اب پتہ نہیں زندہ لاش کیا کرتی ہے۔ ہم یہی کر سکتے ہیں کہ احمقوں کی طرح زندہ لاش کو شہر میں تلاش کرتے پھریں۔